آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں پہلے رام گیری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد آج تک وہ لگاتار اپنے اس بیان پر ہٹ درمی کرتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے جو بھی کہا وہ صحیح کہا ہے۔ ناظرین، رام گیری کے اس بیان کے خلاف صرف مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ملک کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ لوگ، کروڑوں عوام اس طرح کا مطالبہ حکومت اور پولیس انتظامیہ سے کر رہے ہیں کہ اس طرح مذہبی جذبات کو بھڑکانے والے بیان پر رام گیری کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی اگر بات کی جائے تو مہاراشٹر کے مختلف اضلاع اور مختلف شہروں میں رام گیری کے خلاف شکایتیں درج کی گئی۔ 10 سے زیادہ FIR آج تک رام گیری کے خلاف درج ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ رام گیری کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا؟ ناظرین، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس دن سب سے پہلا گناہ رام گیری کے خلاف درج ہوا تھا، اس کے چند ہی گھنٹوں بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ یعنی ایکناتھ شندے خود رام گیری کے ایک مذہبی پروگرام میں پہنچ گئے اور انہوں نے رام گیری کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا، جس کے خلاف مسلمانوں کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا اور لوگ رام گیری کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے یہ معاملہ پوری طرح سے سرخیوں میں ہے۔ ہر طرف سے یہی آواز اٹھ رہی ہے، یہی مطالبات کیے جا رہے ہیں اور یہی گہار لگائی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد رام گیری کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی جائے۔ لیکن ایک طرف رام گیری کے بیان سے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے جو بیان دیا اس سے مسلمانوں کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ آہستہ آہستہ ماحول سازگار ہو رہا تھا کہ پھر ایک مرتبہ اب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے یعنی شندے شیوسینا کے ترجمان سنجے شرساٹ نے پھر ایک مرتبہ اس ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سنجے شرساٹ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو بیان دیا اس سے مسلمانوں کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور اب اس طرح کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ رام گیری کے ساتھ ساتھ سنجے شرساٹ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، سنجے شرساٹ نے رام گیری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ صحیح کہا، یہاں تک کہ سنجے شرساٹ نے دھمکی بھی دی کہ اگر کوئی سماج دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ہماری ریاست اور ہمارا ملک ایک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، یہاں پر ہندو اور مسلم ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ فرقہ پرستوں کو اور فرقہ پرست سیاسی پارٹیوں کو اب ایسا کوئی بہانہ نہیں مل پا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ دو سماجوں کے بیچ نفرت اور دراڑ کا ماحول پیدا کر سکے۔ لہٰذا آنے والے اسمبلی الیکشن کو لے کر ہی اس طرح کے سارے معاملات اب سامنے آ رہے ہیں۔ عوام کی جانب سے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں اور یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل صرف اور صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کھیلا گیا ہے۔ ناظرین، وہیں اب مہاراشٹر کے مسلمانوں کی جانب سے ایک مطالبہ مزید زور پکڑ چکا ہے کہ اس وقت مہایوتی یعنی BJP، شندے سینا اور اجیت پوار کے NCP میں جتنے بھی مسلم قائدین اس وقت اپنی سیاسی دکانیں چلا رہے ہیں، ان سے پرزور طریقے سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان پارٹیوں سے اپنا استعفیٰ دے کر پارٹی کو چھوڑ دے۔ ناظرین، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ مسلم قائدین کے لیے سیاست بڑی ہے یا پھر ناموس رسالت؟ اب اس طرف سبھی کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ لوگ اب اسی انتظار میں ہیں کہ ایسے کتنے مسلم قائدین ہیں جو ناموس رسالت کی خاطر اپنے سیاسی عہدوں کو تیاگ سکتے ہیں۔ ناظرین، وہیں عید میلاد النبی کمیٹی کے تعلق سے بھی اس وقت شہر میں چرچا کا ماحول گرم ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کمیٹی کی جانب سے پورے جوش اور خروش کے ساتھ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اور عقیدت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اب عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کمیٹی کے ذمہ داران اور اہم ذمہ داران جو اس جلوس کی قیادت کرتے ہیں، ان کی جانب سے اب تک پولیس میں نہ تو شکایت درج کی گئی اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے آیا ہے۔ لہٰذا عوام یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر جلد ہی عید میلاد النبی کمیٹی نے بھی اس معاملے میں قانونی چارہ جوئی نہیں کی تو آئندہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کمیٹی کی جانب سے نکالے والے جلوس پر سوال یا نشانات لگنا طے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب یہ معاملہ مزید طول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ ایک طرف قانونی اعتبار سے کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں، وہیں یہ بات بھی لوگوں کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ
خود یہ بات کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی ہیٹ اسپیچ دیتا ہے، مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا بیان دیتا ہے تو اس کے خلاف کسی شکایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پولیس کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ بذات خود بنا کسی شکایت کے اس ملزم کے خلاف یعنی ہیٹ اسپیچ کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کر سکتی ہے۔ لہٰذا مہاراشٹر کے کروڑوں عوام کی جانب سے اب یہ مطالبہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے رام گیری کے خلاف جلد سے جلد سخت قانونی کارروائی کرنے کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ پولیس انتظامیہ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے متنازع بیانات دینے والوں پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ماحول کو سازگار رکھنے میں اہم رول ادا کرے۔ ناظرین، وہیں عوام سے تمامی سیاسی، سماجی، ملی قائدین نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ امن اور امان کا خیال رکھے، آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھے اور پرامن طریقے سے، لوک شاہی طریقے سے عدالتی احکامات کے تحت ساری قانونی کارروائی کو انجام دے، لوک شاہی طریقے سے احتجاج درج کروائے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور جلد سے جلد ایسی امید کی جا رہی ہے کہ اب انتظامیہ اور حکومت اس رام گیری کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔